جو اپنا کاری نہیں سامع اور ناظرین کا اچھا خاصا حلقہ رکھتی ہے، جس کا ہمیں بھی احترام ہے۔ تیسری بات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چرچا ہے۔ چرچا ہی نہیں، اس کے دروازے کھل چکے ہیں۔ ان تین چیلنجز کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اہم بات یہ بھی ہے، کیا کوئی جواب دیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، یا سب کو قبول کر لینا ہی بڑی صداقت ہوگی؟ جہاں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہونے والی بحث کا تعلق ہے، وہ آنے والے وقتوں میں رائٹر کی جگہ بھی لے سکتی ہے۔ اگر اس نے ہسپتالوں میں پیتھولوجسٹ اور سرجن کی جگہ لے لی ہے تو رائٹر بھی قطار میں ہے۔ میں نے اپنے نئے ناول کے شائع ہونے کے لیے ڈسکلیمر لکھا ہے کہ اس کا ایک بھی لفظ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں لیا گیا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 85,000 عالمی ادب کی کتابیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فیڈ ہو چکی ہیں۔ اب آپ قرۃ العین حیدر یا جین آسٹن یا مارکیز کے انداز کے ناول اس سے لے سکتے ہیں۔ وہ کہانی لکھ رہا ہے، مصوری کر رہا ہے، شاعری کر رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس ان چیلنجز کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اپنی تہذیبی، ثقافتی، علمی اور ادبی ورثے کو آنے والی نسلوں تک کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول آنے والی نسلوں کے خوابوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی تہذیبی، ثقافتی، علمی اور ادبی تاریخ کی جڑوں کو تر و تازہ رکھ پائے تو ہمیں کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوشل میڈیا سے خطرہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عسکر ندیم سید صاحب۔ میں استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دوں گی لائل پور لٹریری کاؤنسل کے چیئرپرسن مصدق ذوالقرنین صاحب کو۔ السلام علیکم۔ محترمہ نور الہدا شاہ صاحبہ، محترم اقصی مفتی صاحب، عسکر ندیم سید صاحب، سارہ حیات صاحبہ اور شیبہ عالم، حاضرین مجلس، آپ سب کو میں لائل پور لٹریری کونسل کی طرف سے 10ویں فیصل آباد لٹریری فیسٹیول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2014 میں جب یہ سفر ہم نے شروع کیا تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم اس کو کہاں تک لے جا پائیں گے اور پہلا فیسٹیول بھی کامیاب ہوگا کہ نہیں، اور دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ جب ہم لائل پور کی بات کرتے ہیں تو عام ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ ادب کا شغف رکھنے والے لوگ کم ہیں، یا یہاں پہ ترقی پسندانہ بات سننے والے لوگ کم ہیں۔ مگر مجھے یاد ہے کہ پہلے ہی فیسٹیول میں عبداللہ حسین صاحب جیسی بڑی نامور شخصیات سب آئیں، انہوں نے ہر طرح کی بات کی، اور ان کو ہمارے حاضرین و سامعین نے بڑے کھلے دل سے سنا، کوسچنز بھی پوچھے، تو ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ آگے چلنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ممکن نہ، جو ہمارا یہ 10 سال گزرے ہیں، یہ ممکن نہ ہوتے اگر ہمارے پاس جو ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، جو کہ جس کی ایک واضح اکثریت خواتین اور ینگ خواتین پہ مبنی ہے، تو ہماری جو ینگ ٹیم ہے، اور میں ابھی گاندھی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں تو آپ کو بھی ینگ ہی سمجھتا ہوں، آپ کا دل جوان ہے، تو ان کے شب و روز محنت کے بغیر یہ چیز، اور جو ان کو موٹیویشن میری بہن سارہ دیتی ہیں پورا سال اور آخری ہفتے میں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور اسی میں میں یہ کہوں گا ایک بار پھر سے کہ عسکر ندیم سید صاحب اور شیبہ عالم صاحبہ نے بھی ہمارے ان 10ویں فیسٹیول کو آباد کرنے میں، ان کو یہاں پہ اس کے پروگرام کو ترتیب دینے میں
بہت ہمارا ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے ہمارے اسپانسرز کا، اور اس دفعہ کے ٹائٹل اسپانسرز انٹرلوپ اور ہمارے جو دو مین اسپانسرز ہیں فیصل بینک اور فرسٹ اسٹیپ اسکولز، ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یوسف صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی فیصل بینک میں اس دفعہ کہ آپ ہمیں اسپانسر کریں، اور انہوں نے بالکل بلا توقف اس کو فوراً قبول کر لیا۔ پچھلی دفعہ پنجاب بینک نے کیا تھا، پنجاب بینک اس دفعہ ہمارے سپورٹرز میں شامل ہے۔ آرٹ اسپانسر بھی ہماری جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اس کے لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میڈیا پارٹنرز جو ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے وینڈرز جو کہ یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارے جو گیسٹ آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لائل پور لٹری کونسل جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے، خاص کر پچھلے سال سے، فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے علاوہ لائل پور پنجابی سلیک میلے کو بھی اسپانسر کر رہی ہے، جو کہ یہاں کا ینگ ہسٹورین، لائل پور ینگ ہسٹورین کلب جس کو منعقد کرتا ہے، اور وہ پنجابی کا دنیا میں ایک بہت بڑا میلہ تصور ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اس فیسٹیول میں مختلف سالوں میں صرف لٹریچر نہیں، اس کے علاوہ آرٹس، میوزک، ڈرامہ، آرکیٹیکچر، سوشل ایشوز، ان سب پہ بات کی ہے، اور آپ کے پاس ایسے مہمانوں کو لے کے آئے ہیں جو کہ پر آپ بات کر سکیں۔ میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ یہ موقع خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم جو بھی صاحب یا صاحبہ بات کر رہے ہیں اس کو تحمل و برداشت سے سنیں۔ آپ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور ضرور تیاری کر کے آئیں، ان سے کوشچنز پوچھیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہی اس فیسٹیول کا صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، شاہ صاحب نے بھی بات کی، اور میں تھوڑی دیر پہلے محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں ہمارا جو کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری جو زبانیں ہیں، اس کی ڈائیورسٹی کو ہم نے انجوائے نہیں کیا، ہم نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ ہم نے، اور اس کی وجہ سے قوم کبھی لگتا ہے کہ کھو گئی ہے، اور ہمیں اس کو، اس ڈائیورسٹی کو، ان تمام زبانوں کو، ان کی رچنس کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں لمز نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا، انہوں نے تمام صوبوں کی زبان میں مشتمل ایک کانفرنس کی، جس میں تمام صوبوں سے، تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، اور ہم بھی کوشش کریں کہ آئندہ اس چیز میں اپنا رول پلے کریں۔ ایک جو چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، جب ہم نے یہ شروع کیا تو وہ ابھی بچے تھے، اب وہ ایڈلٹ ہو گئے ہیں 2014 سے اب تک۔ اسی طرح سے ابھی شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، جو نئی نسل ہے وہ ہم لوگوں کو، ہماری نسل کو ریپلیس کر رہی ہے، اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کو اس میں نہ صرف شامل کریں بلکہ ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو بھی ہم مد نظر رکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم تھک گئے ہیں اس کو چلاتے ہوئے، ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ یار اگلے سال کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میری سہارا سے جب بھی بات ہوتی ہے ہم اچھا کریں کہ نہ کریں، سب سے بڑی جو موٹیویشن ہمیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں لائل پور لٹری کونسل کی طرف سے کہ جو ہماری ینگ ٹیم ہے، ینگسٹرز ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ اور کیا ہمیں کیا چاہتے ہیں کہ لائل پور لٹری کونسل اور کون سے پروگرام لے کے آئے۔ ہم 1 یا 2 پروگراموں میں پہ اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہتے، ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی میٹنگز کریں، ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، اور پھر ہم مل کے اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا اس پہ کریں۔ شاہ صاحب نے اس ظلم کا ذکر کیا ہے جو فلسطین میں جاری ہے، اور انفارچونیٹلی ہم جو اپنے آپ کو امہ کہتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ دعا کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہمیں
پہلی بات تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، مگر بہرحال دعا اور ان کے لیے وش تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم لوگ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لے رہا ہے. اور اسی مناسبت سے مجھے سندھی آتی نہیں ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ سندھی از اے ویری رچ لینگویج، ہم نے اس کو سنا نہیں ہے. میں نے چند ورسز شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کی پوئٹری میں سے، ان کے شاہ جو رسالوں میں سے چنے ہیں، اور میں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ سر پیر بھتی میں سے 3-4 اشعار ہیں جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. دا گیور از اونلی ون، دینے والا صرف ایک ہی ہے. آل دا ریسٹ آر بیگرس، باقی سب جو ہیں وہ بھیکاری ہیں، ہم سب بھیکاری ہیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں. رینز کم ان دا سیزن بٹ یو شاور آل دا مومنٹس. جو بارش ہے وہ تو صرف اپنے برکھا جو ہے وہ اپنے سیزن میں آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو بارش ہے رحم کی، وہ ہر جگہ ہر سیزن میں اویلیبل ہے. اب شاہ لطیف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم ٹو مائی ہوم، میرے گھر میں بھی آپ اپنی رحمت کی بارش کریں. میک دس ٹینٹڈ ون گلو، یہ جو بدنما اور داغدار میرا گھر ہے اس میں بھی روشنی پیدا کریں. تو ہم ایز اے قوم، ایز اے امہ، ہماری یہی اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ہمت اور عقل دے، تاکہ ہم ان تمام سامراجی قوتوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں. اس کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں بہت معزز ہمارے مہمانوں کی بات سننی ہے. تو خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے بچوں، پرندوں اور آئندہ خوابوں کے نام FLF 2023. بہت شکریہ مصدق ذوالقرنین صاحب. آج کی افتتاحی تقریب کے ہمارے جو پہلے کی نوٹ اسپیکر ہیں جناب اکسی مفتی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گی، پاکستانی ثقافت کو ڈاکومنٹ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور ممتاز مفتی صاحب کی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستانی ادب اور فنون لطیفہ پر گہری نظر رکھتے ہیں. جناب اکسی مفتی صاحب تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ. میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آج میں شاعروں، ادیبوں اور ادب نواز حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں تو ایک فولکلورسٹ ہوں، وہ لوگ تماشے والا، اور آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ جیسے مہذب لوگوں سے گفتگو کروں. ظاہر ہے پرانے خیالات تو چھوڑنے ہی ہوں گے، کیونکہ آج کا نیا اور انوکھا سماج آج جنم لے رہا ہے، جس کا ذکر آپ نے فرمایا. اور یہ بھی ہے کہ زندگی کی حقیقتوں سے فرار تو ہمارا شیوہ نہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ موجودہ دور میں عقل اور فکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یقیناً ہمیں ڈبہ پیروں، پجاریوں، پنڈتوں، مولویوں، صوفیوں، بابوں،
سے نجات حاصل کرنی ہوگی. میں خود اس پہ پختہ یقین رکھتا ہوں. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے اور اہم بات ہے کہ جدید ادب میں نئے نئے تجربات اور موضوعات اہم ہیں، ضروری ہیں، اور جبکہ ہماری سوچ سے بھی آگے ایک نیا دور، ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے. سب کچھ بدل رہا ہے جناب والا، سب کچھ بدل جائے گا. ظاہر ہے کہ آج کے ادیب پر لازم ہے کہ وہ اس بدلتے ہوئے سماج کو سمجھے اور سمجھائے اور آنے والے طوفان کا کسی حد تک مقابلہ کر سکے. آج کا دور میسو سوشل چینج کا دور ہے. آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ مینجمنٹ آف سوشل چینج ہے. پھر مینجمنٹ آف سوشل چینج. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویزم ضروری ہے. ایسی ایکٹیویزم جو زمانے کا رخ موڑ دے. میں مانتا ہوں کہ ادب میں ایکٹیویزم اہم ہے، ضروری ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کار میں ایکسلریٹر. لیکن ٹھہریے، ایک سیکنڈ ٹھہریے. کار میں ایکسلریٹر تو ضروری ہے، لیکن بریک بھی ضروری ہے، اہم ہے، اشد اہم ہے. I am not here to apply the brakes. I dare not. I am here today to speak of blatant, naked realism. So, allow me to call a spade a spade. ظاہر ہے کہ ایک بیلچہ بیلچہ ہی ہے، نہ تو وہ شاہین ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ براق ہو سکتا ہے. میں اور آپ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے. لیکن اگر آج اس محفل میں جہاں آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اگر میں بے رحمی سے تبصرہ کروں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، پلیز. میں مانتا ہوں کہ ادب اور ادیب کا گہرا تعلق ہے ثقافت سے. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ بڑا ادب اور بڑا عظیم ادیب پیدا ہوتا ہے. آپ بھلے مانیں نہ مانیں، یہ میرا ماننا ہے. حفیظ جلندری کو لے لیں، 5ویں جماعت میں شعر و شاعری کرتے تھے. 6ٹھی جماعت میں باپ نے جوتے مار کے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو کسی کام کا نہیں، دفع ہو جا، مجھے تیری شکل نہیں دیکھنی، نکل جا میرے گھر سے. 6ٹھی جماعت سے وہ جلندر سے جانے کس طریقے سے لاہور پہنچے اور وہاں لاہور ریلوے اسٹیشن پر کلی ہو گئے. اچھا چھوڑیے، احسان دانش کو لے لیجیے، اتنے پائے کے عالم، محقق، شاعر، مانے ہوئے، بہت غریب تھے، اسکول جانے کے پیسے نہیں تھے. باہر گلی میں ایک لیمپ پوسٹ کے نیچے بیٹھ کے، شوق تھا پڑھنے کا، پڑھتے تھے. جہاں سے میں آیا ہوں اسلام آباد،
وہاں کے دیہی علاقوں سے ایک شاعر تھا باقی صدیقی، چھوٹی بہر کا کمال کا شاعر. ہم نے اس کو بھلا دیا. وہ تپڑ اسکول میں مسجد میں پڑھا تھا، غربت تھی، پھر کیا کرتا، فوج میں بھرتی ہو گیا. ظاہر ہے شاعر آدمی تھا، نکالا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ایک بیوہ بہن اپنے 4-5 بچے لے کے اس کے گھر آ گئی. تو اس نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی، اسی کی کفالت کرتا رہا. اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، ایسی مثالیں تو بہت ہیں. چند مہینے پہلے میں بلتستان گیا. وہاں کی ایک خوبصورت وادی ہے، اسے کہتے ہیں وادی شگر. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ممتاز مفتی کا بیٹا آیا. یہی کہتے ہیں مجھے، ممتاز مفتی کا بیٹا. مجھے اس پہ بھی فخر ہے. تو شام کو چند لوگ آ گئے، انہوں نے کہا صاحب کل ہمارا مشاعرہ ہے تو آپ تشریف لائیے. میں نے حامی بھر لی. اب میرا خیال تھا کوئی ہوٹل ہوگا، کرسیاں سجیں گی، شاندار اسٹیج بنے گا، اس کے اوپر پبلک سسٹم لگایا جائے گا، آگے صوفے لگیں گے، پیچھے کرسیاں لگیں گی، چائے پانی ہوگا، سموسے آئیں گے. سر کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کل آئے اور مجھے سامنے والے باغ میں لے گئے، وہاں زمین پہ گھاس پہ بٹھا دیا. میں بھی بیٹھ گیا. 20 شاعر تھے اس چھوٹی سی وادی میں، 20 شاعر تھے. انہوں نے بلتی میں اپنا اپنا با کمال شعر و شاعری، شعر و سخن پیش کیا. مجھے سمجھ تو نہیں آیا لیکن میں سن بیٹھا رہا. آخر میں میرے ساتھ ایک میلا سا آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ اس کے گندے تھے اور میلے سے کپڑے پہنے تھے. انہوں نے کہا سر یہ ہمارا استاد ہے، سر یہ بہت بڑا شاعر ہے، سر یہ بلتستان میں اس کے پائے کا دوسرا شاعر نہیں ہے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پتہ چلا کہ وہ گاؤں کا موچی ہے، ان پڑھ. وہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹھیے پہ بیٹھ کے جوتے کاٹتا ہے. آپ آج بھی پتہ کریں، اسی کا نام آپ کو ملے گا شگر میں بہترین شاعر. بلتی زبان کو لے لیجئے، آپ کو یہ بڑی قدیم زبان ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ فرینچ، جرمن، برٹش، امریکن لنگوسٹس جو ماہرین ہیں، جب انہوں نے تبت کی قدیم زبان پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو وہ تبت نہیں جاتے، وہ بلتستان جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبان اب تبت میں نہیں بولی جاتی، بلتستان میں بولی جاتی ہے. پاکستان میں کوئی تقریباً 70 زبانیں تھیں، اب کوئی 50-55 رہ گئی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کچھ زبانیں 8 لوگ بولتے ہیں، کچھ ایک گاؤں بولتا ہے. مثلا بشگلی ایک گاؤں بولتا ہے جو افغانستان کی سرحد پہ رہتا ہے. بروشسکی یہ ہنزا کے لوگ بولتے ہیں. آگے چلے جائیے تو واقعی یہ اپر ہنزا کے لوگ بولتے ہیں، اور پامیر میں بھی بولی جاتی ہے اور چین میں بھی بولی جاتی ہے. کھوار کسی زمانے میں
زیادہ دور کی بات نہیں ہے. کھوار کو کہتے تھے دا فرینچ آف ناردرن ایریاز. راجے مہاراجے کھوار ان کے لیے بولنا ضروری تھا, سیکھتے تھے. ختم. اور بہت سی زبانیں, میں کس کس کا نام لوں. براہوی, آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں سواحلی بھی بولی جاتی تھی. میں نے خود ریکارڈ کی ہے سواحلی. جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں ان میں سواحلی بولی جاتی تھی. اور کلاشا فار ایگزامپل, یہ کلاش لوگ بولتے ہیں, 3 وادیوں میں صرف بولی جاتی ہے, بمبورت, بریر اور رمبھور. اور یہ چند ہزار لوگ رہ گئے ہیں. سر افسوس یہ ہے ہم نے تمام زبانیں مار دیں. میں نے اور آپ نے ماری ہیں یہ زبانیں. آپ کہیں گے یہاں میرے بڑے دانشمند لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے مفتی صاحب یہ تو بولیاں ہیں. تو وہ بولیاں ہی رہیں گی نا. نہ ہم نے ڈاکیومنٹ کیا, نہ ان کو فروغ دیا, نہ ان کو اہمیت دی, نہ ان کو پوچھا, نہ ان کو کوئی اشاعت گھر دیا, تو پھر بولیاں ہی رہیں گی نا, بولیاں ہی مر جائیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان بولیوں کے ساتھ مقامی ثقافت, مقامی رہن سہن, مقامی کہانیاں, مقامی لوریاں, مقامی گیت, خوبصورت گیت, مقامی اخان, مقامی دانش جس کو انڈیجنس نالج کہتے ہیں, آپ نے ان کا ذکر کیا. مقامی علاج معالجہ, وہ جو ہماری باپ دادیاں جو تھیں, پردادیاں, ان کو پتا تھا. مقامی ہنر, مقامی سکلز, وہ چھوڑیے لوکل انٹرپرائز, مقامی بزنس, ہم نے سب مار دیے. 70 برس میں ہم نے قتل و غارت کر دیا. آج سے 30 سال پہلے میں کبھی ہنزا جاتا تھا تو میں وہاں صبح کے وقت مجھے پھٹی کھلائی جاتی تھی. پھٹی ان کی بریکفاسٹ بریڈ ہے. دوپہر کو مجھے چپ شروع کھلاتے تھے. یہ ان کا پیزا ہے قیمے والا. اور مجھے کسی گھر میں گل بندی کھلائی جاتی تھی. یہ ان کی چیز بریڈ ہے, لیئرز اینڈ لیئرز آف چیز. اور شام کے وقت وہ مجھے ڈاؤ ڈاؤ پلاتے تھے, خوبانی سے بنا ہوا سوپ. اور چائے پلاتے تھے, بلتی چائے جس میں نمک ہوتا تھا اور یاک بٹر ہوتا تھا. آج آپ ہنزا چلے جائیں, آپ کو صرف ملے گا چکن کڑھائی دال ماش, چکن کڑھائی دال ماش. سارے پاکستان چلے جائیں, چکن کڑھائی دال ماش. باقی تو چھوڑیں, ہم نے مقامی پکوان مار ڈالے. میرے کچھ امریکہ سے دوست آئے تو میں نے بڑی شیخی ماری اور میں نے کہا چلو آپ کو میں ہنزا لے جاتا ہوں. ہنزا دا لیجنڈری لینڈ. ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں ان کی بکنگ تھی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جس کا کام ہے پاکستانی ثقافت کو فروغ کرنا, پاکستانی سیاحت کو فروغ دینا. ان کو ٹھہرایا گیا ایک سوئس شہر میں, PTDC موٹیل. چلیے جی, وہ کھٹو جو ان کا مقامی آرکیٹیکچر ہے اس سے ہم شرماتے ہیں نا. دراصل اس میں درمیان میں ایک سموک ہول ہوتا ہے, دھواں جاتا ہے اوپر. ہم نے وہاں سوئس شیلے بنایا ہوا. ہم نے ان کو, میں نے وہاں رکھ دیا مجبوری. صبح جب وہ اٹھے تو وہ ہنزا دا لیجنڈری لینڈ پاکستان ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں جب مینیو کارڈ آیا
तो उस पर लिखा था ब्रिटिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इन दूर दराज के इलाकों में बाकमाल शायर और अदीब पैदा होते हैं, यकीन जानिए पैदा होते हैं, जो बिन खिले मुरझा जाते हैं और अपनी ब्याज तक छपवा नहीं सकते। तो इस पे मुझे पब्लिशर और पब्लिशिंग प्रॉब्लम्स मेरे जहन में आ रहे हैं। आपको मालूम है हमारे अदीब के पास पब्लिशर नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है जो एक दो बैठे हुए हैं। आज कोई नया अदीब, कोई नया शायर अपनी किताब, नए को छोड़ें जी पुराने भी, वो जब लेके जाते हैं किसी पब्लिशर के पास तो पब्लिशर पता क्या कहता है? वो कहता है कितने पैसे दोगे तो छापो। यकीन जाने, और मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े अदीब 250 किताब छपती है। 24 करोड़ लोगों के मुल्क में 250 किताब छपती है, और वो 250 किताब भी पैसे दे के छपती है। और फिर वो बेचारा अदीब उन 250 किताबों को समेट के घर ले आता है और फिर ऐसी तकरीब में मेरी तरह सबको मुफ्त बांट रहा होता है। इन हालात में अदब को प्रमोट करेंगे आप? किसी इदारे की तवज्जो नहीं है इसकी तरफ। बड़े बड़े इदारे हमने बना रखे हैं, अकेडमी और लेटर्स और नेशनल बुक फाउंडेशन और मुक्तदरा और जाने क्या क्या, और ये हाल है पब्लिशिंग का। पब्लिशिंग को तो छोड़िए, किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं, शहर शहर बंद हो रहे हैं। अदीब के पास अपने अदब की तरसील का कोई जरिया नहीं है। अच्छा वो भी छोड़िए, हमारे यहाँ कॉपीराइट बराए नाम है, अगर है भी तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जाता। मैं आपको कौन कौन सी दुख भरी कहानी सुनाऊं। एक गायक थे, आप जानते होंगे उनको, पठाना खान। वो मिठन कोट में रहते थे, अफ्यून फेंकते थे, लेकिन कमाल के गायक थे, बड़ी लगन से गाते थे। उनका गाना मैंने खुद रिकॉर्ड किया, मेंढा इश्क भी तू और मेंढी जान भी तू। Millions sold. I had a cassette publishing house at that time. Million copies बिक गई, आज भी बिक रही हैं। आप जाएं हॉल रोड लाहौर, पैनोरामा सेंटर कराची, आपको मेंढा इश्क भी तू मेंढी जान भी तू मिल जाएगा उसके मरने के बाद भी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि कैसेट के ऊपर तस्वीर पठाना खान की नहीं होगी, माधुरी डिक्सिट की होगी। जिस दिन पठाना खान दुनिया से चले गए, मुझे उनकी उनकी बीवी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सर घर में कफन के पैसे नहीं हैं, घर में कफन के पैसे नहीं हैं। सर वो शख्स जो पाकिस्तान का माया नाज गाने वाला, जिसकी मिलियन कॉपियां बिक गई, अगर उसको एक पैसा भी रॉयल्टी में मिलता तो अमीर कबीर आदमी होता। लेकिन उसका ये हाल था कि उसको दफनाने के पैसे नहीं थे। अब आप खुद बताइए कि इन हालात में पाकिस्तान का अदीब, पाकिस्तान का शायर
पाकिस्तान का मौसीकार, पाकिस्तान का फनकार कैसे सरवाइव कर सकता है? इंसाफ कीजिए। हाँ, आप मुझे खुद बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो कलम से रोजी कमा सकते हैं? हाँ, अगर आप करप्ट जर्नलिस्ट हैं या आप सियासी बयान करते हैं तो शायद आप पैसे कमा लें, लेकिन अगर आप अदीब और शायर हैं, पैसे कमाने दरकिनार, आप तो छप नहीं सकते। छोड़िए, मैं अदब की बात ही नहीं करता। आज आपने मुझे दावत दे दी है सकाफत पे बात करने की, क्योंकि अदीब का बड़ा गहरा ताल्लुक है सकाफत से। आप मौसीकी के साज ले लें, मार दिए सारे, एक नहीं बचा। कैसे कैसे साज थे हमारे पास। अगर मैं उनके नाम लेना शुरू करूं तो मुझे वक्त लग जाएगा। सारंगी से लेके सुरबहार से लेके विचित्र वीणा तक हमने मार दिया। रह गया पीछे तबला, क्योंकि वो कोठे पे बजता है, उसके साथ मुजरा होता है। जो क्लासिकी घराने थे, आपको पता है कि बेशतर क्लासिकी घराने मुसलमानों की इजाद थे। दिल्ली घराना मुसलमानों की इजाद, आगरा घराना मुसलमानों की इजाद, ग्वालियर घराना मुसलमानों की इजाद, पटियाला घराना मुसलमानों की इजाद, शाम 84 घराना मुसलमानों की इजाद, तलवंडी घराना मुसलमानों की इजाद, किराना घराना उसमें एक हिंदू है, मुसलमानों की इजाद। मार दिए सारे, मर गए। उनके आखिरी चश्मो चिराग जो बैठे हैं सिसक सिसक के मर रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, न रेडियो टीवी प्रोग्राम क्लासिकल मौसीकी का करता है, न आप करते हैं, न मैं करता हूं। मर रहे हैं। शानदार घराने, आपको कुछ इल्म नहीं है कि कितना बड़ा इल्म है मौसीकी। दुनिया में इतना बड़ा इल्म नहीं है जितना कि पाकिस्तानी क्लासिकल मौसीकी है। और वो खूबसूरत कॉम्पोजिशंस जो इसातिज़ा की थी, वो खूबसूरत बोल, वो राग, वो ठाठ, वो रागनियाँ भुला दी हमने, सब भूल गए, खत्म हो गए, किसी को याद नहीं। वो एक मरहूम झंडे खान होता था, वो थिएटर के नगमे लिखता था, क्या खूब नगमे लिखता था। वो थिएटर जब शुरू होता था, एक ज़माना था हमारे पास थिएटर था, तो सलामी पेश की जाती थी, सलामी झंडे खान बनाता था। कहाँ गई वो सलामियाँ, किधर है वो थिएटर के नगमे? मार दिए हमने, सब मर गए। ये भी छोड़ दें, हमारे माहिर दस्तकारों की बात करें। एक वजह यह है कि हमारे तमाम मौसीकार अनपढ़ हैं। ये हॉल जिसके नाम लिखा है नुसरत फ़तेह अली खान, 5वीं जमात फेल, लेकिन दुनिया में नाम पैदा कर गया। 70 जो एम्बेसीज थी दुनिया भर में, वो काम नहीं कर सकी जो नुसरत फ़तेह अली कर गया। आपको पता है कि नुसरत फ़तेह को टोक्यो में हैप्पी बुद्धा कहते हैं। लड़कियां उनके पाँव को हाथ लगाती हैं, उनके घुटनों छूती हैं, उनको चूमती हैं।
آپ نے کبھی پیرس میں تھیٹر دے لا ویل میں ان کی پرفارمنس دیکھی ہو؟ میں نے دیکھی ہے. 16 سال کی پیرسین لڑکی جو ہے بال کھول کے دھمال ڈالتی ہے، علی دا ملانگے ہوئے تو علی دا. سمجھ نہیں آتی اس کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح دیوانی تھی نصرت فتح کی. آپ کے ہاں اللہ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہمارے ماہر دستکار جب کبھی باہر جانا ہوتا ہے، باہر ہم نے اپنا کوئی ہنر، اپنی شکل، اپنی امیج پیش کرنی ہوتی ہے، تو کون جاتا ہے؟ استاد میرا بخش، استاد کوئی ہنرمند، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ. چونکہ اس کو یہ ہنر آتا ہے بلو ٹائل بنانے کا، اس کو یہ ہنر آتا ہے ویجیٹیبل ڈائز بنانے کا، اس کو یہ ہنر آتا ہے یہ یہاں نیچے لگی سوسی کے کپڑے، بہت سارے مر گئے سوسی بنانے والے، ان کو پتا تھا سوسی کے ڈیزائن اور سوسی کو کیسے بنانا ہے. مار دیے ہم نے، سب مر گئے ہمارے ہنر، کچھ نہیں بچا. بھوکے مر رہے ہیں ہمارے دستکار، گاؤں گاؤں بیٹھے ہیں. ان کو اس دن یاد کیا جاتا ہے جب ناروے کا کوئی میوزیم کہتا ہے کہ ہمیں ایک نمائش بھیج دو، تو وہی جاتے ہیں. آپ میں سے تو کسی کو نہیں بھیجا جا سکتا، ہر چند کے آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں. مغل آرکیٹیکچر کو لے لیں، ہم بڑا فخر کرتے ہیں مغل آرکیٹیکچر پر. ہم کہتے ہیں جی یہ اسلامی آرکیٹیکچر ہے، لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، دیکھ لیے عالی شان شالیمار باغ، یہ ہمارا آرکیٹیکچر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مغل آرکیٹیکچر یہ جو عمارتیں ہیں یہ بادشاہوں نے نہیں بنائی تھیں، یہ آپ نے اور میں نے بنائی تھیں، ہمارے مزدوروں نے بنائی تھیں، ہمارے دستکاروں نے بنائی تھیں. اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ سب دستکار زندہ تھے. یہ ملتان میں بیٹھے تھے، یہ لاہور میں بیٹھے تھے. ان کو طریقہ آتا تھا شیش محل بنانے کا، ان کو طریقہ آتا تھا فریسکو کرنے کا. آپ کو حیرت ہوگی کہ مغل آرکیٹیکچر میں 36 فنون ہیں، 36. میں کون سا فن آپ کو گناؤں؟ برک لینگ. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میسنز جو ہیں وہ 100 طریقے سے اینٹ لگاتے تھے. جائیں لاہور کا نیچے کا فلور دیکھیں، آج گھر میں میسن لے آئیں، اس کو 1 یا 2 طریقے سے اینٹ لگانی نہیں آتی، اس کو تو تاکچہ بنانا نہیں آتا. آپ اسے کہیں یہاں ایک مجھے نش بنا دیں، میں نے دیا رکھنا ہے، وہ نہیں بنا سکے گا. فریسکو، سٹکو جس کو گنج کا کام کہتے ہیں، ماربل انٹارجیا، ماربل کے اندر جڑاؤ کرنا، پیٹرا ڈیورا، ماربل کے اندر ہیرے جواہرات جڑنا، یہ ہنر تھے جو زندہ تھے پاکستان میں. اور کیلیگرافی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے راج مزدور برک کیلیگرافی کرتے تھے. برک کیلیگرافی کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی. میں ان میں بالکل پورا یقین رکھتا ہوں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیسے مقابلہ کریں گے. میں بتاتا ہوں، میرا ایک مزدور، ان پڑھ مزدور، ایسے اینٹ اٹھاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک تیسی ہے، ایک آنکھ بند کر کے یوں مارتا ہے اور لا الہ الا اللہ لکھ دیتا ہے اینٹوں سے. آپ جائیں پرانے گھروں میں، پہلے دہلیز پہ اوپر لا الہ الا اللہ برک کیلیگرافی میں ہے. ایسے ہنر تھے ہمارے پاس، خدا داد، اللہ کی دین تھی. سب مار دیے ہم نے.
سارے کے سارے مر گئے. ہمارے عمارتی فنون کے ماہر یا تو مر گئے یا ملک چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو پتہ ہے نصرت فتح کے ساتھ جو طبلہ بجاتا تھا، اب میں چونکہ یہاں کھڑا ہوں تو میرے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں، جو طبلہ بجاتا تھا، آپ تو اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. سر نصرت کے ساتھ کوئی طبلہ نہیں بجا سکتا تھا، وہ اتنا بڑا فنکار تھا. اس کے ساتھ طبلہ بجاتا تھا دلاور. کیا ہوا؟ نصرت مر گیا. کہاں ہے دلاور؟ کسی نے پوچھا؟ چھوڑ گیا ملک، لندن میں رہتا ہے. ہمارے سب فنکار چھوڑ گئے ملک. ہمارے ملک میں سرود بجانے والا کوئی نہیں رہ گیا، بیلجیم میں بیٹھا ہے. ہمارا بہترین طبلہ بجانے والا امریکہ میں بیٹھا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے. اصل بات یہ ہے، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے بہت کڑوی باتیں کی ہیں، پر یہ حقیقت ہے. اگر یہ ترقی پسند ادیب کہتے ہیں کہ ہم حقیقت پسند ہیں، تو پھر یہ بھی تو حقیقت ہے. 70 برس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے ہمارا منہ چڑھا رہی. زندگی کی ٹھوس اور کڑوی حقیقتوں کو پیش کرنا یہ بھی تو ادیب کا فرض ہے نا، کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. گلوبلائزیشن تو آئے گی، آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ روک سکتے ہیں؟ کیا آپ گلوبلائزیشن کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. وہ تو آئے گی، لیکن پھر آپ اس سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ اگر گلوبلائزیشن آ رہی ہے اور یہ سب ایک جیسا بنتا جا رہا ہے، تو کس چیز کو اہمیت دینی ہے؟ جو فرق ہے، جو آپ کی ہے، جو مختلف ہے، وہ آپ کا ثقافتی ورثہ ہے. اگر آپ اس گلوبلائزیشن کو جو ایک آندھی کی طرح سب چیزیں اریز کرتی جا رہی ہے، اگر اس کے آگے کھڑا ہونا ہے تو آپ کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے، آپ کا ثقافتی ورثہ، جس کی طرف آپ کا توجہ نہیں ہے. بدقسمتی ہے. تو اس گلوبل دور کو تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں اپنی پہچان تو نہیں چھوڑنی. ہمیں اپنی پہچان، ہم نے یقیناً جدید ہونا ہے. آئی ایم آل فار ماڈرنزم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں او جی اکسی مفتی صاحب آئے تھے، وہ چاہتے ہم اپنے گھروں میں چرخے لگا لیں، اور سر نہیں، سر میں آپ سے زیادہ ماڈرن آدمی ہوں. میں دنیا دیکھ کے واپس آیا ہوں، میں دنیا گھوم کے واپس پاکستان آیا ہوں. ساری زندگی انگریزی اسکول میں پڑھا ہوں. تو وی مسٹ ڈیولپ، دیر از نو ڈاؤٹ، وی مسٹ ماڈرنائز. ماڈرنزم ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے جتنی ثقافت ضروری ہے. لیکن وی مسٹ ماڈرنائز فرام دا ڈیپتھ آف آور اون فیل، اون بینگ. اپنی شناخت کو لے کے، اپنا چہرہ لے کے ماڈرنائز ہوں. بہ نہ جائیں اس گلوبلائزیشن میں. ہوش کریں، کھو دیا ہم نے سب کچھ. تو آج کا افسانہ نگار تو میں معافی چاہتا ہوں، یا تو اپنے آپ سے بیگانہ ہے یا خوف زدہ ہے. پھر ایسے کون سے عناصر ہیں جنہوں نے ادیب کی نگاہ اور ادیب کے فکر کو جکڑ رکھا ہے؟
सोचिए, निशानदाही कीजिए। आज मैं कहूँगा शायद फिर एक मंटो की ज़रूरत है जो हमें झंझोड़े। और आखिर में मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ तकरीर तो पूरी नहीं होती जब तक शेर ना सुनाया जाए। हम शायर लोग हैं, खुशी की बात है। अल्लामा कहते हैं, हम मशरिक में रहने वालों का दिल मगरिब में जा अटका है, वहाँ कंटर सब बिलोरी हैं, या एक पुराना मटका है। सर, हमने उस मटके की कदर नहीं की, माफ़ी चाहता हूँ। वो मटका नहीं था, वो मटका नहीं था, वो एक गीत था, वो एक नाच था, वो त्यौहार थे, वो कहानी थी, वो रोमान था, सोनी मईवाल वाला रोमान। वो मटका 2500 साल कदीम था। तो हमने उस मटके को संभालना तो क्या था, हमने तो फोड़ दिया उस मटके को। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारी आज की दूसरी की नोट स्पीकर मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा हैं। मकबूल ड्रामा निगार, सिंधी और उर्दू ज़बान की शायरा और अफसाना निगार, इज्तमाई दानिश के साथ इंसानी कदरों की मुहाफ़िज़ भी हैं। मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा तशरीफ़ लाइए। लाइलपुर वालों की मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। जो मोहब्बत यहाँ आते ही मैंने समेटना शुरू की है और उसने मुझे लम्हों में माला माल कर दिया है। जितनी देर मैं बच्चियों के साथ तस्वीरें बनवाती रही, अक्सी मुफ्ती साहब जुमले कसते रहे कि मैं जेलस हो रहा हूँ, और अब मैं जेलस हो रही हूँ इनसे। नोहा जो सकाफ़त का इन्होंने अभी पढ़ा, उसके बाद मेरा क्या मरसिया पढ़ना। बार बार जो जुमला कहते रहे कि मार दिए हमने सब, वो वारदात हुई कैसे? ऐसे ही नहीं मार दिए, बेतवज्जही से नहीं मारे, सचमुच मारे हैं। सचमुच अगर किसी मुल्क में शनाख्त का कत्ल हुआ है, इज्तिमाई कत्ल हुआ है, तो वो यहाँ हुआ है। ये वारदात हुई है। सकाफ़त मौजू तो जो है आप सबके सामने है। मैं पहले इसको डिवाइड करूँगी सकाफ़त के हिसाब से। सकाफ़त शनाख्त है। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी मुल्क है। इसमें बहुत सी कौमें रहती हैं। इनमें से बहुत सी कौमें ऐसी हैं, बल्कि सभी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन उठाकर पाकिस्तान के लिए पेश की कि यहाँ बनाइए पाकिस्तान। सब सुख चैन से रह रहे थे, किसी पर कोई बुरा वक्त नहीं आया हुआ था। अपनी ज़मीन पेश की। आप इस ज़मीन के ऊपर
पाकिस्तान बनाइए। हज़ार बरस से, चंद बरस से नहीं, हज़ार बरस से कई अक़वाम अपनी तारीख़, अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब, अपने जोग्राफिया समेत यहाँ रह रही थीं और रहती हुई आ रही हैं। उन सब की अपनी अपनी एक अलग अलग शनाख्त थी, एक मुश्तरका शनाख्त भी थी, मगर एक अलग अलग शनाख्त थी। वो तमाम शनाख्त इन 70-75 बरसों में एक सवालिया निशान बना दी गई। देखिए, जब आप मसनूई शनाख्त देना चाहते हैं, हज़ार बरस से मौजूद शनाख्त को कुचल कर आप उस मुल्क को, उन अक़वाम को जो उस मुल्क में रहती हैं, उनको अगर एक मसनूई शनाख्त देना चाहते हैं तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ से जन्म लेता है। होना तो ये चाहिए, हकीकत भी ये है कि इतनी, जितना अक्सी साहब ने ज़िक्र किया, इतनी सकाफ़त, इतनी रंगा रंगी, इतनी ज़बानें, इतनी कौमें, ये किसी भी मुल्क की खुशबख्ती होनी चाहिए। हमने उस खुशबख्ती को तसलसल नहीं दिया, ये हमारा अलमिया हुआ। वो है क्या चीज़? पाकिस्तान बना, एक ही रात में, एक ही मंज़र में, एक ही दिन में पता चला कि ये जो यहाँ ज़बानें बोली जा रही हैं, ये अब इस मुल्क में राइज नहीं होंगी। ये कौमी ज़बानें नहीं हैं। कौमी ज़बान एक और ज़बान है, होनी भी चाहिए थी, उसका अपना हक था, वो वैसे ही फैल रही थी, वो वैसे ही अपनी जगह बना रही थी और बनाती आ रही है। लेकिन हमने बंगाल के साथ ये किया। हमारा लीडर पाकिस्तान बनाता है, हमारा लीडर बंगाल पहुंचकर कहता है कि अब तुम्हारी ज़बान नहीं बोली जाएगी। एक अमीर व कबीर ज़बान, एक अमीर व कबीर कल्चर, तहज़ीब, सकाफ़त वहाँ बोल दिया जाए उसकी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कि आज से आपकी ज़बान नहीं, कौमी ज़बान नहीं है, यहाँ हम वो ज़बान लाए हैं जो आपकी कौमी ज़बान होगी, तो अलमिया जन्म लेगा। सिंध में, पंजाब के लोगों को, आप लोगों को शायद यहाँ के नौजवानों को ये बात हमारी अक्सी साहब की, हम सब की इतनी अजीब, थोड़ी सी अजीब आइडिया है। जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो कभी कोई छोटी एक दूसरे से शिकायतें भी हो जाती हैं, वो भी, मगर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द इवेंट इज सक्सेसफुल तो वही हमारी सारी मेहनतों का और उसका हमें अजर मिल जाता है। अगर मैं पिछले 10 साल में अगर जल्दी से मैं 2-3 चीज़ें सोचूं कि मेरे हाईलाइट क्या थे 10 साल में मैंने, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद आती है कि अब्दुल्ला हुसैन साहब की नावल हमने सेलिब्रेट किया था, उदास नस्लें। तो हम जब टीम मिली और हमने कहा अच्छा ये हम कर रहे हैं, तो 90% ने वो नावल नहीं पढ़ा हुआ था और सबको कहा अच्छा नावल पढ़ो ताकि कोई सवाल कर सको, उनको बता सको कि हमने नावल पढ़ा हुआ है। तो वो जब आए उन्होंने दरवाज़ा गाड़ी का खोला और बहुत गुस्से और बादब बारोब शख्सियत थे, तो पहले उतरते ही मुझे डांट पड़ गई, पीछे हटो मैं खुद चला जाऊँगा। थोड़े से नासाज की तबीयत उनकी, और शाम तक हमें फिर उनसे डांट ही पड़ती रही। तो जब शाम को पूछने लगे अच्छा किस किसने नावल पढ़ा है, मैंने कहा जी मैंने पढ़ा था, भूल गई। तो फिर ना पढ़ा होगा ना। दूसरी जो मुझे एक बहुत अच्छी याद है, ज़ोहरा निगाह साहिबा, इंतज़ार हुसैन और आसिफ फर्रुखी और सब बाकी सब लोग उस दिन रात को अवेलेबल नहीं थे, उनको रात के खाने पे कंपनी चाहिए थी। नाजिया और मैं सरीना गए, हमने आप लोगों के साथ उनके साथ टाइम गुजारा और आज तक मुझे वो टाइम और वो वक्त और उनकी बातें याद हैं। और मेरा ख्याल है पूरे एक 10 साल का अगर मेरा सरमाया है तो वो उनके साथ गुजारे वो 2 घंटे हैं। तीसरा, and this is very personal and I think I've never ever disclosed this to anyone, मगर मुझे पहली दफ़ा समझ आया कि स्टार स्ट्रक वर्ड क्या होता है।
ڈاکٹر صاحب نے مجھے نمبر دیا ندیم صاحب کو جو ہمارے ہیرو تھے کال کرنے کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے. سو آئی کالڈ ہم ویری ایکسائٹیڈلی کیونکہ میرے ٹین ایج ایئرس کے وہ ہیرو تھے. اینڈ ہی پکڈ اپ دا فون سیڈ ہیلو. اور مجھ سے بات ہی نہ وہ کہیں ہیلو اور مجھے ان کی وہی آواز یاد آ جائے جو فلموں میں ان کی ہوتی تھی. بڑے اس سے پھر بات ہوئی, انہیں انوائٹ کیا. ہی پرومسڈ مگر ان کی طبیعت ان دنوں کچھ خراب تھی تو وہ نہیں تشریف لا سکے. مگر پچھلے 10 سالوں میں ہمیں زہرا نگاہ, بانو قدسیہ, ضیاء محی الدین, راحت کاظمی, عیسیٰ خیلوی, انتظار حسین صاحب جیسے میں نے کہا, مستنصر حسین تاڑر, امجد اسلام امجد, فاروق کیسر صاحب, غازی صلاح الدین, سیدہ عارفہ اور بے شمار لوگوں کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے. اور میرا خیال ہے اور فیض صاحب کی فیملی, اور جیسے میں اکسی مفتی صاحب کو کہہ رہی تھی, جی آپ کے والد میرے بہت بہت فیوریٹ آتھر ہیں اور آپ کی اپنی پہچان ہے مگر ان کی اپنی جگہ ہے. جی سو جو ایک آئی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ ٹرانسفر آف نالج تھرو ہارٹ ٹو ہارٹ. تو میرا خیال ہے ان کی ذات, جو ایسے ادیب اور ایسے لیجنڈس ہمارے پاس آتے ہیں, ان سے ملاقات کر کے جو ہمیں نالج ملتا ہے, جو انسپریشن ملتی ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہ سب پلیٹ فارم پاسبل نہیں تھا ڈاکٹر اصغر ندیم سید, ڈاکٹر شیبہ عالم, توشیبہ سرور اور نازیہ نوید کی تعاون کے بغیر. So lots and lots of appreciation for all these four people. مسدد صاحب نے ادا کر دیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جو ہر سال تشریف لاتے ہیں, ہمیں اپنی انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی سے حوصلہ بندھاتے ہیں کہ آگے جائیں گے اور آگے جائیں. ایک میری مینجمنٹ ٹیم ہے جی, the women in black who are going to wear red tomorrow and wear scarf. You people have become my family. Thank you so much. 10 سال میں اور کچھ نہ ہم نے حاصل کیا, ان لوگوں کی محبت, پیار, اور انہوں نے اس ایونٹ کو پاسبل بنایا. Wherever you are, I'm truly, truly grateful. اور لفظ بیان ہی نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے تعاون کی اور آپ کی محنت کی اور اس کی کتنی شکر گزار ہوں. اب جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ چیز جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی, میں اور مسدد بھائی, ہم پراؤڈ فیصل آبادی ہیں, born and bred here. So this is what we do for our city. اس شہر کے نام جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو ہماری پہچان ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے. جیسے ابھی نورالہدیٰ شاہ صاحبہ نے کہا ہماری زمین ہے, ہمارا ون ہے. میرا خیال ہے ہم نے اپنے حصے کا کام کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ we are passing on the baton to you, to the younger generation. I hope آپ بھی اس میں contribute کر سکیں, اگلے بہت سارے سالوں میں ایسے بہت سارے ایونٹس کر سکیں جہاں اپنی کلچر کو, اپنی تہذیب کو پروموٹ کر سکیں, ریکگنائز کر سکیں, اکنالج کر لیں. اور جتنی اسٹرانگ روٹس ہماری اس شہر سے, اس ملک سے رہیں گی, اتنی اسٹرانگ ہماری اپنی آئیڈینٹی ہوگی. آپ جہاں بھی رہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ فیصل آباد میں رہیں, آپ جہاں بھی رہیں, پلیز بھولیے مت کہ آپ کا تعلق اس شہر سے بہت بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور جتنی ایک درخت کی روٹس مضبوط ہوتی ہیں اتنا وہ تناور درخت ہوتا ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سارہ حیات. ہمارے افتتاحی تقریب کا اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ہمارا جو پہلا سیشن ہے آج کے دن کا, جو کہ کتابوں کی رونمائی ہے, میں اس کے لیے سب سے پہلے گزارش کروں گی جناب ناصر عباس نیر صاحب کو. یہ آپ نے اور میں نے بنائی تھی, ہمارے مزدوروں نے بنائی تھی, ہمارے دستکاروں نے بنائی تھی. اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ سب دستکار زندہ تھے. یہ ملتان میں بیٹھے تھے, یہ لاہور میں بیٹھے تھے. ان کو طریقہ آتا تھا شیش محل بنانے کا, ان کو طریقہ آتا تھا فریسکو کرنے کا. آپ کو حیرت ہوگی کہ مغل آرکیٹیکچر میں 36 فنون ہیں, 36. میں کون سا فن آپ کو گناؤں. برک لیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میسنز جو ہیں وہ 100 طریقے سے اینٹ لگاتے ہیں. جائیں لاہور کا نیچے کا فلور دیکھیں, آج گھر میں میسن لے آئے, اس کو 1 یا 2 طریقے سے اینٹ لگانی نہیں آتی, اس کو تو تاکچہ بنانا نہیں آتا. آپ اسے کہیں یہاں ایک مجھے نیش بنا دیں, میں نے دیا رکھنا ہے, وہ نہیں بنا سکے گا. فریسکو, سٹکو جس کو گنج کا کام کہتے ہیں,
मार्बल अंटार्शिया, मार्बल के अंदर जुड़ाव करना, पेट्रोडोरा, मार्बल के अंदर हीरे जवाहरात जड़ना, ये हुनर थे जो जिंदा थे पाकिस्तान में। और कैलीग्राफी, आपको पता है कि हमारे राज मजदूर ब्रिक कैलीग्राफी करते थे। ब्रिक कैलीग्राफी कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी। मैं उनमें बिल्कुल पूरा यकीन रखता हूं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे मुकाबला करेंगे। मैं बताता हूं, मेरा एक मजदूर, अनपढ़ मजदूर, ऐसे ईंट उठाता है, उसके पास कुछ नहीं है, एक तेजी है, एक आंख बंद करके यूं मारता है और ला इलाहा इल्लल्लाह लिख देता है ईंटों से। आप जाए पुराने घरों में, पहले दहलीज पे ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, ब्रिक कैलीग्राफी में। ऐसे हुनर थे हमारे पास, खुदादा अल्लाह की देन थी। सब मार दिया हमने, सारे के सारे मर गए। हमारे इमारती फनून के माहिर या तो मर गए या मुल्क छोड़ के चले गए। आपको पता है, नुसरत फतेह के साथ जो तबला बजाता था, अब मैं चूंकि यहाँ खड़ा हूं तो मेरे दिमाग में बातें आ रही, जो तबला बजाता था, आप तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। सर, नुसरत के साथ कोई तबला नहीं बजा सकता था, वो इतना बड़ा फनकार था। उसके साथ तबला बजाता था दिलावर। क्या हुआ? नुसरत मर गया, कहां है दिलावर? किसी ने पूछा, छोड़ गया मुल्क, लंदन में रहता है। हमारे सब फनकार छोड़ गए मुल्क। हमारे मुल्क में सरोद बजाने वाला कोई नहीं रह गया, बेल्जियम में बैठा है। हमारा बेहतरीन तबला बजाने वाला अमेरिका में बैठा है। कितने अफसोस की बात है, किस कदर अफसोस की बात है। असल बात यह है, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं, मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें की हैं, पर यह हकीकत है। अगर ये तरक्की पसंद अदीब कहते हैं कि हम हकीकत पसंद हैं, तो फिर ये भी तो हकीकत है। 70 बरस से ये हकीकत हमारे सामने, हमारा मुंह चढ़ा रही। जिंदगी की ठोस और कड़वी हकीकतों को पेश करना, ये भी तो अदीब का फर्ज है ना, कि नहीं है? मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन तो आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं? क्या आप ग्लोबलाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो तो आएगी।